إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم باب البسملہ پڑھیں گے. تو اس باب کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابتدا کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، یعنی تلاوت کا آغاز ابتدا سورت کے شروع سے کی جائے. اور دوسری قسم ہے ابتدائے تلاوت درمیانے سورت. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تلاوت کا آغاز سورت کے درمیان سے کیا جائے. اور تیسری قسم ہے ابتدائے سورت درمیان تلاوت، یعنی تلاوت چلتی آ رہی ہے تو درمیان تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم جو سورت کا آغاز کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے کہ ابتدائے سورت درمیان تلاوت. یہ جو ابتدا کی تیسری قسم ہے تو امام شاطبی اسی قسم سے اپنے اشعار کا آغاز کرتے ہیں. باقی قسمیں جو ہیں وہ بعد میں بیان کریں گے. تو تیسری قسم ہم نے یہی پڑھی ہے کہ تلاوت جاری ہے، درمیان میں جو ہے وہ سورت کا آغاز ہو گیا، تو اسی کو بین السورتین بسم اللہ پڑھنا کہتے ہیں. تو باب البسملہ، البسملہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا شعر ہے وَبَسْمَلَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ، اور بسم اللہ پڑھی ہے 2 صورتوں کے درمیان، یعنی یہی ابتدا کی تیسری قسم کے اندر. بسنتن، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جس لفظ سے مقصود جو ہے وہ رمز ہوگا، ہم اس رمز کو لے لیں گے، لفظ کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہاں رمز ہی مطلوب ہوتی ہے. اصل لفظ کا ترجمہ کرنے کی خاص ضرورت کوئی نہیں. جس طرح کہ ہمارے یہاں بسنتن آ گیا. اب یہاں بسنتن کا لفظی معنی تو ہوتا ہے سنت کے مطابق، لیکن چونکہ یہ رمز ہے اس لیے ہم رمز والے کلمے کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، بلکہ صرف رمز وہاں سے لیں گے. تو لہذا بسنتن کا مطلب ہے قالون. امام قالون نے بسم اللہ پڑھی ہے بین السورتین. رجال امام کسائی، دموہا امام عاصم، دریتن ابن کثیر مکی. اور تحملہ جو ہے یہ وزن شری کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، قراءات کے ساتھ اس کا خاص تعلق نہیں ہوتا. تو لہذا پہلے شعر کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب تلاوت کرتے کرتے درمیان میں سورت کا آغاز ہو جائے تو وہاں بسم اللہ ان قراء نے پڑھی ہے، قالون نے، کسائی نے، عاصم نے اور ابن کثیر مکی نے. دوسرا شعر یہ ہے کہ وَوَصْلُكَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ، وَوَصْلُكَ، اور تیرا وصل کرنا، ملانا، بین السورتین، دونوں صورتوں کو آپس میں. فصاحتن، یہ امام حمزہ کی قرات ہے. فا بھی رمز ہے جو امام حمزہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یہ امام حمزہ کی قرات ہے. دونوں صورتوں کو آپس میں ملا دینا بغیر بسم اللہ کے. یہاں وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور ملانے کا مطلب ہے بغیر بسم اللہ کے ملانا. مثال کے طور پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم.
تو یہ ہم نے بغیر بسم اللہ کے دونوں صورتوں کو آپس میں ملا دیا ہے. یہ امام حمزہ کی قرات ہے. وصل وسکتن کل جلایا حصلہ، اور تو وصل کر، وسکتن اور تو سکتہ کر، کل ابن عامر شامی کے لیے، جلایا امام ورش کے لیے، اور حصلہ ابو عمر بصری کے لیے. تو یہ قراء جو ہیں یہ دو چیزیں کرتے ہیں بین السورتین. وصل کرنا بھی ان کی قرات ہے جیسا کہ امام حمزہ نے پڑھا تھا، اور سکتہ کرنا بھی ان کی قرات ہے. اب سکتے کا علماء نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ سورت کے آخر میں وہی احکامات لگائے جائیں جو وقف کے لیے ہم لگاتے ہیں، اور ایک سانس لینے کے بقدر ٹھہرا جائے اور اسی سانس میں اگلی سورت کو شروع کر دیا جائے. میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم. تو یہ میں نے ایک ہی سانس میں پڑھا ہے اور اسی کو جو ہے وہ سکتہ کہا جاتا ہے. تو کل جلایا حصلہ ابن عامر شامی، ورش اور ابو عمر بصری جو ہیں ان کی قرات یہ ہے کہ وہ بین السورتین امام حمزہ کی طرح وصل بھی کرتے ہیں بغیر بسم اللہ کے اور سکتہ بھی کرتے ہیں. تو یہاں تک قراء سبع کی قراءات ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ کون بسم اللہ پڑھتا ہے، کون وصل کرتا ہے اور کون سکتہ کرتا ہے. اس کے بعد تیسرا شعر امام شاطبی کہتے ہیں ولا نصا. یہ جو ہم نے آخری قرات پڑھی ہے ابن عامر شامی کی، ورش کی، ابو عمر بصری کی، تو آگے ان کی ہی بات جو ہے وہ چل رہی ہے کہ ولا نصا، کوئی صراحت نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان سے. کلا، ہرگز نہیں ہے. حب وجہ، ایک پسند کی گئی محبوب وجہ تھی. ذکرتہ، اس کو میں نے ذکر کر دیا، اس کو میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے. مطلب یہ ہے کہ یہ ابن عامر شامی، ورش، ابو عمر بصری، ان سے صراحت کے ساتھ مروی نہیں ہے کہ ان کی قرات کیا ہے بین السورتین، لیکن ان کے جو روات ہیں، ان کے جو تلامذہ ہیں، جو ان کی روایت کو پڑھنے والے ہیں، ان کے ہاں یہی ایک وجہ معروف تھی کہ وہ وصل اور سکتہ کرتے ہیں. تو اس کا تذکرہ امام شاطبی کہتے ہیں میں کر چکا ہوں. وفیہا خلاف، اور اس بسملہ کے اندر اختلاف موجود ہے انہی قراء کے لیے. جیدہ واضح الطلا، یہ وزن شعری ہے جس کی گردن جو ہے واضح کناروں والی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان قراء سے بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختلاف موجود ہے. تو شارحین نے لکھا ہے کہ اس اختلاف کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ ان قراء سے بسم اللہ پڑھنا بھی ثابت ہے اور بسم اللہ نہ پڑھنا بھی ثابت ہے. دونوں ان سے جو ہے وہ روایت کیے جاتے ہیں. تو اگر بسم اللہ پڑھی جائے وہ تو واضح ہے، اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کی یہی ممکنہ دو صورتیں بنتی ہیں جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں کہ وصل اور سکتہ کرنا. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ تیسرے شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کل جلایا حصلہ ابن عامر شامی، ورش اور ابو عمر بصری کے لیے تین وجہ ہوں گی، تین قراءات ہوں گی، تین اوجہ ہوں گی. ایک بسم اللہ پڑھنے والی وجہ، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ قالون، کسائی وغیرہ بسم اللہ پڑھتے ہیں. اور دوسری وصل جس کا تذکرہ دوسرے شعر کے اندر موجود ہے، اور تیسری جو ہے وہ سکتہ کرنا. تو ان قراء کے لیے تین طرح کی اوجہ جو ہیں وہ جائز ہیں. اب اس شعر کے اندر بعض قراء
بعض شارحین یہ کہتے ہیں کہ کلّا کے اندر کاف جو ہے یہ رمز ہے، حبہ کے اندر ہا جو ہے یہ رمز ہے، یا پھر جیدہو کے اندر جیم جو ہے یہ رمز ہے۔ اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے کہ کون سی رمز ہے کون سی رمز نہیں ہے، لیکن سب سے بہترین قول یہ ہے، سب سے اچھا قول یہ ہے کہ اس پورے شعر کے اندر کوئی بھی رمز نہیں ہے، اس پورے شعر میں کسی بھی حرف کو رمز تسلیم نہ کیا جائے، جیسا کہ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا ہے بغیر رمز کے، تو اسی کو آپ یاد کریں۔ وسقتہم المختار، چوتھا شعر یہ ہے کہ وسقتہم المختار، اور ان کا سکتہ کرنا جو ہے یہ پسندیدہ وجہ ہے، یعنی کل جلائے و حصلہ، ابن عامر شامی، ورش اور ابو عمر بصری کی ہی بات چل رہی ہے کہ ان کے لیے اگرچہ تین وجہ ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھی ہے، وصل بھی ہے، سکتہ بھی ہے، لیکن سکتہ کرنا جو ہے یہ پسندیدہ ہے، مختار ہے۔ اور اس کے بعد امام شاطبی جو ہیں وہ سکتہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ دون تنفس، سکتہ جو ہے وہ بغیر سانس توڑے ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلی آیت کے آخر میں آپ مکمل وقف کے احکامات لاگو کریں اور اس کے بعد ایک سانس لینے کے بقدر آپ ٹھہریں، اور پھر اسی سانس کے اندر اسی سانس میں آپ بغیر بسم اللہ پڑھے دوسری صورت کا آغاز کر دیں، تو یہ بارکیف سکتہ ہوتا ہے۔ تو امام شاطبی نے کہا ہے کہ دون تنفس، بغیر سانس کے یعنی بغیر سانس توڑے یہ سکتہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو مسئلہ چل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔